بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک۔ شیخ بدر الدین سرہندی نے جو حضرت کے خلفاء میں ہیں اور 17 سال آپ کی صحبت میں رہے، حضرات القدس میں آپ کا حلیہ استنا لکھا ہے۔ حضرت کا رنگ گندمی اور سفیدی کی طرف مائل تھا، پیشانی اور رخسار پر ایسا نور معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ آبرو کشادہ تھے، آبرو کمان کی طرح جھکی ہوئی دراز سیاہ اور باریک تھی۔ آنکھیں بڑی اور کشادہ، جن میں سیاہی کی جگہ بہت سیاہی اور سفیدی کی جگہ بہت سفیدی تھی۔ بینی مبارک بہت باریک، لب سرخ اور نازک، منہ نہ دراز نہ کوتاہ، دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور لال بدخشاں کی طرح چمکتے ہوئے۔ داڑھی گھنی، باوقار، دراز اور مربع تھی۔ رخساروں پر ریش مبارک کے بال حد سے بڑے ہوئے نہیں تھے، میانہ قد اور نازک اندام تھے۔ اولاد امجاد۔ حضرت مجدد کو اللہ تعالیٰ نے 7 فرزند عطا فرمائے تھے، ان میں 2 صغر سنی میں ہی حضرت کی حیات میں ہی فوت ہو گئے، شیخ محمد فرخ، شیخ محمد عیسیٰ اور شیخ محمد اشرف، جو زمانہ شیرخوارگی میں داغ مفارقت دے گئے۔ فرزند کلاں خواجہ محمد صادق تکمیل علوم اور سلوک کے بعد 1025 ہجری میں 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ 3 صاحبزادے عالی قدر، خواجہ محمد سعید، خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد یحییٰ، طویل زندگی ان حضرات نے پائی، جن کے بارے میں حضرت خواجہ باقی باللہ نے ان کو دیکھ کر بلند الفاظ ارشاد فرمائے اور ان کو شجر طیبہ سے تعبیر فرمایا۔ فرزند اول حضرت خواجہ محمد صادق حضرت مجدد کے سامنے ہی درجہ کمال کو پہنچ گئے تھے۔ حضرت نے ان کے متعلق بڑے بلند کلمات ارشاد فرمائے اور ان کی اعلیٰ علمی اور باطنی استعداد کی شہادت دی۔ ایک مکتوب میں تحریر فرمایا کہ فرزند عزیز فقیر کے معارف کا مجموعہ اور جذب و سلوک کے مقامات کا صحیفہ ہے۔ فرزند دوم حضرت خواجہ محمد سعید 1005 ہجری میں پیدا ہوئے اور 27 جمادی الاخر 1070 میں انتقال فرمایا۔ انہوں نے بھی حضرت مجدد کے سلسلے کی اشاعت اور اہل ارادت اور اہل طلب کی تعلیم و تربیت میں خاص حصہ لیا۔ فرزند سوم حضرت خواجہ محمد معصوم تھے، جو اپنے والد نامدار کے علوم کے حامل اور شارح، رازدار اور امین اور خلیفہ اور جانشین تھے۔ آپ سے طریقہ مجددیہ اور اس کی تعلیم اور اثرات کی ایسی عالمگیر شہرت ہوئی کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ دہلی کے مشہور عالم خانقاہ، دہلی کی مشہور عالم خانقاہ جو مرجع عرب و عجم تھی اور جس کی مسند ارشاد پر اپنے اپنے وقت میں خواجہ سیف الدین مرزا مظہر جانا حضرت شاہ غلام علی اور حضرت شاہ احمد سعید متمکن رہے، آپ ہی کے سلسلے کی تھی۔ اسی خانقاہ سے مولانا خالد رومی کردی حضرت شاہ غلام علی صاحب سے سلسلے کو لے کر شام و ترکی پہنچے، جس کا سلسلہ عراق، شام اور ترکی میں شہر شہر اور گھر گھر پھیل گیا۔ آپ کے خطوط بھی حضرت مجدد کی طرح مشہور ہیں۔ سلطان محی الدین اورنگزیب کو آپ سے شرف بیعت حاصل تھا اور آپ ہی کے صاحبزادے خواجہ سیف الدین نے اس کے سلوک میں تربیت کی۔ آپ نے اس کو ہندوستان کا مسلمان حکمران بننے اور اکبری اثرات سے پورے طور پر پاک کرانے کے لیے تیار فرمایا تھا۔ آپ اس کو اپنے مکتوب میں شہزادہ دین پناہ کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ آپ کی ولادت 11 شوال 1007 ہجری میں ہوئی اور وفات 9 ربیع الاول 1079 ہجری کو ہوئی۔ چوتھے صاحبزادے خواجہ محمد یحییٰ تھے۔ امام ربانی کی وفات کے وقت آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ تحصیل علوم اور تکمیل طریقت اپنے بھائیوں سے کی، وفات 1096 ہجری میں ہوئی۔ حضرت کے علوم کی اشاعت میں بڑا حصہ ان کی اولاد کا تھا، تو اچھی اولاد کا مل جانا یہ ایک کامیاب زندگی ہے۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو مفسرین نے فی الدنیا حسنہ کی 10 تفسیریں کی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے الاولاد الابرار، جس کو اللہ نوازتے ہیں تو کوٹھی بنگلہ، پیسہ، کاروبار، جائیداد، تجارت، بھائی یہ چیز کامیاب ہے، سب کچھ ہے، اولادی کی نافرمان ہے، تو نیک اولاد کا مل جانا یہ حسنہ ہے۔ بالفاظ دیگر دنیا کی کامیابی کیا ہے کہ آپ کو کیا مل جائے؟ نیک اولاد مل جائے۔ سمجھ گئے؟ اچھا،
اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ دعا بھی مانگا کریں آپ لوگ، رب لا تذرنی. کتنی مرتبہ یہ ہمارے قریب میں مدرسہ ہے، ہم بچپن میں ہم نے یہاں پڑھا، لیکن دنیا میں یہاں آپ دیکھیں کتنے مدرسے بن گئے، کتنا فیض پھیلا، لیکن وہ مدرسہ بالکل بنجر ہی رہا، بے آباد ہی رہا. حالانکہ وہ اتنے بڑے قاری تھے کہ تجوید کی کتابیں انہوں نے لکھی، لیکن کیا ہو بسا اوقات اولاد باپ کے راستے پر نہیں ہوتی تو باپ کے سارے علوم معارف اس کی اشاعت میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو یہ دعائیں کثرت سے مانگنے کی ہیں. رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے، ایسی نسل دے جو ہمارے مشن کو آگے بڑھاتے رہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ملتے ہیں، وہ بچپن کے ولی تھے. آپ ان کے پھر انشاءاللہ حالات دیکھیں گے، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق.